الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب العالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ نہایت واجب القدر، واجب الاحترام، ذوی الاحتشام، معزز اور محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کا بے پناہ شکر ہے کہ خالق کائنات نے آپ کو اور مجھے ہم سب کو مسجد میں آ کر اپنا اور اپنے پیارے محبوب کا ذکر کرنے اور سننے کی سعادت نصیب فرمائی۔ حضرات ذی احتشام، میں ایک حدیث شریف سے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس نے میری ذات پر ایک مرتبہ درود پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر 10 مرتبہ اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ کثرت و محبت اور شوق کے ساتھ حضور کی ذات پر درود پاک پڑھنے کو اپنا وظیفہ بنائیں۔ جتنا زیادہ ہم درود پڑھیں گے اتنی زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہوتی چلی جائیں گی۔ آج کے جمعۃ المبارک کا جو موضوع ہے اس کی نسبت، اس کا تعلق نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کے پیارے صحابی جو مسلمانوں کے امیر بھی ہیں اور ان کی خدمات دین اسلام کے لیے بے پناہ ہیں، اور ان کو حضور کی امت کا ماموں ہونے کا لقب بھی حاصل ہے۔ آپ کا نام نامی اس میں گرامی حضرت سیدنا امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات گرامی کے ساتھ ہے۔ چونکہ 22 رجب المرجب شریف آپ کے وصال مبارک کا دن ہے، تو اسی مناسبت سے میں آج کی گفتگو کرنا چاہوں گا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شخصیت، آپ کی ذات کے حوالے سے آج گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے تمہیدی گفتگو کے طور پر میری چند باتیں سماعت فرما لیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، لقد رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تحقیق اور بے شک اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کن سے اللہ راضی ہے اور کون ہیں وہ جو اللہ سے راضی ہیں؟ فرمایا اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ بھی ہیں اور حضور کے اہل بیت بھی اس میں شامل ہیں۔
اللہ نے قرآن میں واضح طور پر اعلان کر دیا، قیامت کی صبح تک کوئی بندہ اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ اللہ نے قرآن میں جب کہہ دیا ہے کہ میں رب ہو کر اپنے محبوب کی آل سے بھی راضی ہوں اور اپنے محبوب کے اصحاب سے بھی راضی ہوں۔ آواز کمزور نہیں ہونی چاہیے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں رب ہو کے اے محبوب تمہاری آل اور اصحاب سے راضی ہوں، اور ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کہ یہ آل اور اصحاب جو ہیں یہ اپنے رب سے بھی راضی ہیں۔ یہاں قرآن نے جب کہہ دیا ہے کہ صحابہ و اہل بیت اللہ سے راضی اور صحابہ و اہل بیت رب سے راضی، تو اپنے ایمان کے مفتی کو یہ بات سمجھا دیں کہ جب اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے، تو جو نہیں ماننے والا اس کا اپنا قصور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ واضح طور پر ارشاد فرما دیا، محبوب میں تمہاری آل سے بھی راضی ہوں، تمہارے صحاب سے بھی راضی ہوں۔ سبحان اللہ، یہ واضح طور پر اعلان ہو چکا ہے، اور قیامت کی صبح تک یہ اعلان ببانگ طور قرآن کے اندر موجود ہے اور رہے گا، اور الحمدللہ سنی اس اعلان کو قیامت کی صبح تک کرتے بھی رہیں گے اور اس پر عمل درآمد بھی کرتے رہیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، حبیب تمہاری آل سے میں رب راضی، تمہارے اصحاب سے میں رب راضی، میں کیا جڑا نہیں مان رہا او دا اپنا کھانا خراب ہے، اسی تے قرآن تے عمل کریں گے، مصطفیٰ دے فرمان تے عمل کریں گے۔ اللہ بھی راضی اور یہ اللہ سے راضی۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ دوسری بات بھی سمجھ لیں، جس چیز کو نسبت حضور سے ہو گئی، چاہے وہ اہل بیت ہیں یا وہ نبی کے صحابہ ہو، ہم نے ہر اس ادب والی چیز کا، اس ذات کا ادب بھی کرنا ہے، احترام بھی کرنا ہے جس کو نسبت مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے ہو گئی ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، حضور نے فرمایا، لوگوں میری اہل بیت سے محبت کرو اس لیے کہ میں ان سے پیار کرتا ہوں۔ آواز کمزور نہیں ہونی چاہیے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ میری اہل بیت سے محبت کرو کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور ساتھ ہی فرما دیا اسی حدیث میں، فرمایا میرے صحابہ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ میرے صحابہ ہیں۔ آل سے بھی محبت کا حکم حضور دے رہے ہیں، اصحاب سے بھی محبت کا حکم حضور دے رہے ہیں، تو ہمیں اب حضور کے اس فرمان پر عمل کرنا ہے۔ حضور کی آل سے بھی محبت کرنی ہے، حضور کے اصحاب سے بھی محبت کرنی ہے۔ کیوں؟ ان دونوں ذاتوں کو نسبت حضور سے ہے، اور جس کو نسبت حضور سے ہو گئی، ہم سنی ہیں، ہم کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑ سکیں گے۔ حضور کی آل کی بات ہوگی تو حضور کی آل کے ایک ایک فرد کی ہم عزت بھی کریں گے، اس سے پیار بھی کریں گے۔ آواز کمزور کیوں ہے آپ کی؟ سیر سیٹ کے نا وہ آج ذکر امیر معاویہ دا ہے، اچھی بولو ذرا سبحان اللہ، ایک آواز کے ساتھ بولے ذرا۔ کاشی تینوں بھوک لگی ہوئی ہے، تو سبحان اللہ کیوں نہیں کہنا؟ اچھی بولو ذرا سبحان اللہ۔ ناصر بھائی آپ کی آواز بھی اونچی ہونی چاہیے، کیونکہ آج فتنوں کا دور ہے، بدبخت لوگ ہیں وہ جو حضرت امیر معاویہ کا ذکر نہ کر سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں۔ ایک سنی ہے جو امیر معاویہ کا ذکر کرتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے، اس لیے سینے کھول کے بیٹھے، دامن دل کو بچھا کے بیٹھے، آج ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ ارے جن کی شانیں بھی بیان کی جاتی ہیں، جن کا ذکر بھی بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ
حضور کے سچے صحابی ہیں، تو قرآن کی اس آیت نے یہ ہمیں واضح طور پر بتا دیا ہے، اور لوگوں حضور کے ہر صحابی سے اللہ راضی ہے، حضور کی آل کے ہر فرد سے اللہ راضی ہے۔ تو جب آل کی بات ہوگی تو سارے بیچ میں ہیں، جنہوں نے کلمہ پڑھا، ایمان لائے، حضور کی آل میں داخل ہوئے، ان سب پر ایمان رکھنا، ان کی عزت کرنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور اسی طرح حضور کے ہر صحابی کا ادب کرنا، ان سے محبت کرنا، ان کا احترام کرنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جو کسی ایک بھی صحابی کا انکار کرے یا اس کی تکفیر کرے یا اس صحابی کے متعلق زبان دراز کرے، وہ بندہ کبھی بھی کامل ایمان والا ہو سکتا نہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ، ان سب سے رب راضی ہے۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو جب اللہ سب سے راضی ہے، ان سب میں حضرت ابو سفیان بھی ہیں اور حضرت امیر معاویہ بھی ہیں۔ تم ان کو باہر نکال سکتے نہیں، اگر تم ان کو باہر نکالو گے تو خود نکل جاؤ گے، ان کو تو داخل ایمان کرنے والے خود مصطفیٰ کی ذات ہے۔ آواز کمزور نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان نبوت سے 5 سال پہلے پیدا ہوئے۔ جس وقت حضور نے اعلان نبوت فرمایا نا، 5 سال پہلے پیدا ہوئے، اور جب آپ کی ولادت ہو گئی، آپ نے اسلام کو قبول کیا تھا صلح حدیبیہ کے دن ہی، لیکن اس کو ظاہر نہیں کیا، چھپا کے رکھا تھا۔ ظاہر آپ نے فتح مکہ والے دن کیا تھا۔ آپ کی والدہ اور آپ کے والد، آپ سب گھرانے نے فتح مکہ والے دن اسلام قبول کیا، اور جب اسلام قبول کر لیا، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے معاویہ کو لے کر حضور کی خدمت میں آئے، کہنے لگے آقا میں 3 باتیں آپ سے منوانا چاہتا ہوں، آپ میری 3 باتیں قبول فرمائے۔ حضور نے فرمایا بتائیں؟ کہا آقا ایک تو آپ میری بیٹی اس کے ساتھ نکاح فرمائے، اور دوسرا آپ میرے بیٹے معاویہ کو اپنا کاتب وحی بھی بنا لے، اور تیسری آپ نے جو 2 بات کہی وہ یہ تھی آقا مجھے آپ کسی لشکر کا امیر بنا دے، تاکہ جس طرح میں کفر کے دور میں اسلام کے خلاف لڑتا تھا، آج جب اسلام میں آ گیا ہوں تو کفر کے خلاف لڑنا شروع کر دوں۔ یہ 3 باتیں تھیں جو حضور کی خدمت میں حضرت ابو سفیان نے کہیں۔ حضور نے فرمایا میں تینوں کو قبول فرماتا ہوں۔ اور دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سفیان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ ان کے ساتھ نکاح بھی کیا۔ اور اگلی بات سنیں اور اپنے ایمان کو تازہ کیجئے، خدا کی عزت کی قسم، اب جب حضور کی زوجہ بن گئی تو وہ امہات المومنین میں آ گئی، کائنات کے لوگوں کی ماں بن گئی۔ اب جب وہ ماں بن گئی ہیں تو اب حلالی جو ہے وہ اپنی ماں پہ زبان نہیں کھولتا، حرامی ہوتا ہے جو ماں پہ زبان کھولتا ہے۔ آواز کمزور کیوں آئی آپ کی؟ ان کے ساتھ حضور نے نکاح فرمایا، اور اگلی بات کہا حضور میرے بیٹے کو قبول فرمائیں، انہیں کاتب وحی بنائیں، اپنی شاگردی میں لے۔ تو حضرت امیر معاویہ کو حضور نے قبول بھی کیا اور ان کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ
اس معاویہ کو ہدایت والا بھی بنا دے، ہدایت یافتہ بھی بنا دے، اور جو جو اس کے ساتھ جڑ جائے اسے بھی ہدایت والا بنا دے۔ یہ ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے لیے حضور خود دعا فرما رہے ہیں، جن کے لیے حضور دعا فرما دے۔ مجھے بتائیں اس بندے کی ہدایت میں کوئی شک رہ سکتا ہے؟ جن کے لیے خود حضور دعا کر رہے ہیں، اور یہ وہ حضرت امیر معاویہ ہیں۔ ایک موقع نہیں، کئی موقعوں پر نبی کریم علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ کے لیے خود دعا فرمائی ہے، خود دعا فرمائی ہے حضرت امیر معاویہ کے لیے۔ میں نے کہا تو امتی ہے جس کے لیے حضور ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے رہے کہ یا اللہ میری امت کی بخشش فرما، یا اللہ میری امت پہ رحم کر۔ تیرا حضور نے نام لے لیا، لیکن جانتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے، پر سن خدا کی عزت کی قسم ہے، امیر معاویہ حضور کا وہ صحابی ہے جس کے لیے حضور نے نام لے کر دعا کی ہوئی ہے۔ امیر معاویہ حضور کا وہ صحابی ہے جس کے لیے ان کا نام لے کر حضور نے دعائیں کی ہوئی ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ حضور کے صحابی ہیں، تو صحابی ہونے کی وجہ سے ہم ان کا ادب بھی کریں گے، ان سے پیار بھی کریں گے۔ آواز کمزور نہیں ہونی چاہیے آپ کی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی کیا کیا شان، کیا کیا فضیلت، آپ کے کیا کیا کمالات میں آپ کو بیان کروں۔ خدا کی عزت کی قسم، ذہین اتنے تھے، ابھی بچپن کا زمانہ تھا، حضرت امیر معاویہ کا بچپن کا زمانہ تھا، اور اس بات کو حضرت ابو ہریرہ نے بھی روایت کیا ہوا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلی میں کھیل رہے تھے، قریب سے ایک بزرگ کا گزر ہوا، کہا میں دیکھ رہا ہوں یہ جو بچہ ہے نا، یہ اپنی قوم کا سردار ہوگا، میں دیکھ رہا ہوں یہ بچہ اپنی قوم کا سردار ہوگا۔ آپ کی والدہ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب کھڑی تھی، کہنے لگی بابا جی یہ اپنی قوم کا نہیں پورے عرب کا سردار ہوگا، پورے عرب کا یہ سردار ہوگا، یہ وہ میرا بچہ ہے۔ کس قدر ذہین تھے۔ اور اگلی بات بھی سنیں، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں خدا کی عزت کی قسم، میں نے نبی کریم علیہ السلام کے بعد اگر کسی بندے کو حاکم مانا ہے تو وہ حضرت امیر معاویہ کو دیکھا ہوا ہے۔ کسی بندے نے آپ کے سامنے آپ کے عدل و انصاف کا ذکر کیا، حضرت امیر معاویہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سامنے، کہ عمر بن عبدالعزیز بہت بڑا حاکم ہے، برابر کرنے والا ہے۔ آپ نے کہا تو میرے عدل کی بات کرتا ہے؟ فرمایا خدا کی قسم اگر تو امیر معاویہ کے عدل کو دیکھ لیتا تو حیران ہو جاتا۔ میں امیر معاویہ وہ صحابی ہیں، اس قدر عادل تھے، اللہ اکبر کے تابعی بزرگ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان جیسا عادل کوئی نہیں تھا۔ وہ ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کاتب وحی بھی تھے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور آپ کی والدہ کی میں بات سناؤں آپ کو، آپ کی والدہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، حضرت ہند بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتی ہیں آقا یا رسول اللہ مجھے اسلام قبول کرنے سے پہلے اگر کسی خاندان سے کسی قبیلے سے نفرت تھی تو آپ کے خاندان سے تھی، پر آقا اب یہ حال ہے کہ جب سے آپ کا کلمہ پڑا ہے پوری روح زمین میں جتنی محبت مجھے آپ کے خاندان سے کسی سے ہے ہی نہیں۔ تسی ہاتھ چوک کے آنکھوں ذرا سبحان اللہ۔ یہ ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ، فرماتی ہیں آقا جتنی محبت مجھے آپ کے خاندان سے ہے، جتنی محبت مجھے آپ کے گھر والوں سے ہے۔ میں نے کہا بتا نبی کے گھر والوں میں کون ہے؟ کہنے لگا مجھے نہیں پتا۔ میں نے کہا تجھے پتا ہوتا تو سنی نہ ہوتا۔ نبی کے گھر والوں میں سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ عالمہ حافظہ قاریہ سیدہ بطول زہرا سلام اللہ علیہ ہیں۔
نبی کے گھر والوں میں حسن بھی ہیں، نبی کے گھر والوں میں حسین بھی ہیں، نبی کے گھر والوں میں علی بھی ہیں۔ اور حضرت ابو سفیان آپ کی زوجہ حضرت امیر معاویہ کی امی جان کیا کہتی ہیں؟ آقا مجھے سب سے زیادہ اگر کسی گھر والے کی عزت، کسی کے ساتھ محبت، کسی کے ساتھ پیار ہے تو وہ آپ کا گھر ہے۔ تو میں نے کہا امیر معاویہ کی ماں نے قیامت تک کے لوگوں کے لیے یہ اعلان کر دیا ہے کہ اگر مجھے محمد کا گھرانہ پسند ہے تو میری اولاد کو بھی محمد کا گھرانہ پسند ہے۔ اور نفرتیں بیان کرنے والوں، جس ماں کو حضور کے گھرانے سے محبت ہے، جس ماں کو حضور کے گھرانے سے پیار ہے، مجھے بتاؤ اس ماں نے امیر معاویہ کی کیسی تربیت کی ہوگی کہ محبت رسول میں حضور کے گھر والوں سے کس قدر محبت کرنی ہے؟ اپنے ایمان سے بتائیں۔ سادہ سی بات کر لیتے ہیں، سانو کسے جینا پیار ہو جائے نا، خاندان دے وچ کسے گھر نال محبت پیار زیادہ ہو جائے، ایٹومیٹکلی ساری اولاد نو بھی اس گھر والے نال زیادہ پیار ہو جاتا ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ تو مجھے اپنے ایمان سے بتائیں، اپنے دل کے مفتی سے پوچھ کر بتائیں۔ حضرت امیر معاویہ کی امی جان کہتی ہیں اس روح زمین پر اگر مجھے کسی گھرانے سے سب سے زیادہ محبت ہے تو وہ گھرانہ کوئی اور نہیں، وہ گھرانہ مصطفیٰ کا گھرانہ ہے، وہ گھرانہ کوئی اور نہیں، وہ گھرانہ علی کا گھرانہ ہے، وہ گھرانہ کوئی اور نہیں، وہ گھرانہ فاطمہ الزہرا کا گھرانہ ہے۔ آواز اونچی ہونی چاہیے۔ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کاتب وحی ہے، اور سنو اس حدیث کو حضرت عبداللہ ابن عباس نے روایت فرمایا۔ آپ کی آواز کمزور نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں لوگوں، امیر معاویہ کو حضور نے ایسے لکھنا پڑھنا سکھایا تھا جیسے استاد شاگرد کو سکھاتا ہے۔ آواز کمزور نہیں ہونی چاہیے۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ خود کہا میں نے جب پین کو پکڑا نا تو میں نے ٹیڑھا پکڑا ہوا تھا، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا معاویہ دوات کو سیدھا رکھ، قلم کو ٹیڑھا رکھ اور با کی بسم اللہ کو کھینچ، میم میں سوراخ کر۔ فرماتے ہیں خدا کی قسم ایسے تو کوئی استاد شاگرد کو نہیں پڑھاتا جیسے مصطفیٰ نے مجھے امیر معاویہ کو پڑھایا ہوا ہے۔ آواز کمزور نہیں ہونی چاہیے، اونچی بولے اللہ اکبر۔ اپنے ایمان سے بتائیں جس امیر معاویہ کو نبی ہاتھ پکڑ پکڑ کر لکھنا بھی سکھائے پڑھنا بھی سکھائے، بتاؤ اس امیر معاویہ کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ ہم سنی ہیں، ہم نبی کی ہر نسبت کا لحاظ رکھنے والے ہیں۔ نسبت اہل بیت کی ہو حضور سے، سنی کا سینہ ٹھر جاتا ہے۔ نسبت ہو حضور کے صحابہ سے، سنی اس کو بھی بیان کرتے ہوئے سینہ چوڑا کر کے بیان کرتا ہے۔ یہ ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج لوگ نفرتیں بیان کرتے ہیں، ان کی جنگ ہوئی، ان کے درمیان اختلافات تھے۔ میں ایک ہی بات کرنا چاہوں گا، غوث پاک کو ماننے والا کون کون ہے؟ سبھی ہے نا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غنیت الطالبین کے اندر لکھا، فرمایا لوگوں نبی کے صحابہ اور اہل بیت کے درمیان جو بھی معاملات تھے تم ان کی معاملات کو ڈسکس نہیں کر سکتے، بیان نہیں کر سکتے، ان کی لڑائی جھگڑے کو بیان نہیں کر سکتے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں لوگوں سن لو، جب بھی تم نے بیان کرنی ہے ان پاکوں کی شان کو بیان کرنا ہے۔ ہرگز اجازت نہیں ہے کہ ہم ان کے معاملات کو ڈسکس کریں۔ میرے استاد محترم اکثر یہ مثال دیتے ہیں، فرمایا لوگوں مجھے بتاؤ
ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ अम्मी अब्बा की आपस में चपकलस होती है कि नहीं होती? तुम्हारे माँ बाप के आपस में लड़ाई होती है कि नहीं होती? बोले तो सही ना, होती है ना। तो किसको बुरा कहते हो? कहते किसको भी नहीं, ना माँ को बुरा कहते हैं ना बाप को कहते हैं। किसका कसूर निकालते हो? किसी का भी नहीं। क्यों नहीं निकालते? तुम्हें पता है बाप का कसूर है या माँ का कसूर है? कहते हैं नहीं जी, हम किसी का कसूर नहीं निकालते। क्यों? क्योंकि वो हमारे बड़े हैं, हमने उनका एहतराम करना है। तो भाई सादा सी बात है, तुम्हारे घर के बड़े लड़ जाएं, लड़ पड़े, तो तुम उनका फैसला नहीं करते। सहाबा व अहले बैत ये इस्लाम के बड़े हैं, इनका फैसला भी तुम नहीं कर सकते। इनका फैसला मुस्तफा ने और खुदा ने कर दिया है। इसलिए हम इनके आपसी मामलात में नहीं पड़ेंगे। जब भी बयान करेंगे बात सहाबा की होगी तब भी उनकी शान को बयान करेंगे, बात अहले बैत की होगी तब भी उनकी शान को बयान करेंगे। मुशाजरात सहाबा बयान करने की हर कोई इजाजत है? ऊंची आवाज से बोले, हर ऊंची आवाज से बोले नहीं। और जब भी बयान करेंगे क्या बयान करेंगे? उनकी शान को बयान करेंगे। और समझ आ रही है? आगे चले इजाजत हो तो। हजरत अमीर मुआविया और हजरत अली करमुल्लाह ताला वजहुल करीम की जो मोहब्बत थी उसकी एक ही बात सुनाना चाहता हूँ। आवाज ऊंची होनी चाहिए और ऊंची होनी चाहिए। मैंने कहा नफरतें बयान करने वाले कान खड़े कर सुन। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक शख्स ने कहा हजरत अली के बारे में कुछ बताएं। आवाज कमजोर नहीं होनी चाहिए। हजरत अमीर मुआविया ने कहा अली के बारे में पूछते हो तो सुनो। फरमाया अली जब घर से निकलता था यूं लगता था जैसे 14वीं का चांद निकल के आ गया है। आवाज कमजोर नहीं होनी चाहिए, ऊंची बोले, एक एक जुमले पे आवाज होनी चाहिए। फरमाया अली जब घर से निकलता था 14वीं का चांद लगता था। फरमाया जब अली चलता था ऐसे लगता था जैसे खुदा का शेर चल रहा है। और अगली बात सुनेंगे आपका ईमान ताला हो जाएगा। फरमाया जब अली से कोई मांगता था, ये कौन बयान कर रहा है? अमीर मुआविया बयान कर रहे हैं। फरमाया अली से जब कोई मांगता था ऐसे लगता था जैसे दरिया का किनारा टूट गया है, अली बहाए जा रहा है, भरने वाले झोलियां भरते जा रहे हैं। जब ये बात हुई ना, हजरत अमीर मुआविया ने कहा कौन है मजमे में से जो मुझे अली की शान सुनाए। आज लोग नफरतें बयान करते हैं, हजरत अमीर मुआविया ने कहा सुनाओ कौन है मजमा में जो मुझे अमीर मुआविया को अली की शान सुनाए। एक बंदा खड़ा हुआ, उसने हजरत अली की शान में एक शेर पढ़ा। हाय 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 हाय, लाल मस्जिद वालों इस जुमले पे मुकद्दर वाला बोलेगा, जिसका मुकद्दर का सितारा चमकेगा वो बोलेगा। जब उसने शेर पढ़ा अमीर मुआविया ने उसे करीब बुलाया, बुलाकर 1000 रुपया उसे तोहफे में दे दिया था। एक बंदा करीब खड़ा था, कहने लगा अमीरुल मोमिनीन हजरत मुआविया पाक आपने इतने पैसे दे दिए एक शेर पर। हाय हाय हाय, ये वो जुमला आ गया है जिस पे मैंने अपनी तकरीर को खत्म करना है और आपकी सुभान अल्लाह की दाद में मुझे जवान करना है। हजरत अमीर मुआविया ने कहा अभी ये तो मैंने कुछ ना दिया, अली की शान में मैं तो सब कुछ दे दूं तब भी हक अदा नहीं होता। अली की शान पर मैं सब कुछ भी दे दूं तो तब भी हक अदा नहीं होता। और अगली बात, जाग रहे हैं आप? तवज्जो है आपकी? ऊंची बोलिए जरा। उस बंदे ने कहा आप मुझे ये बताएं आपकी शान ज्यादा है या अमीर मुआविया की शान ज्यादा है? अली की शान ज्यादा है या आपकी शान ज्यादा है? हाय 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 हाय, तड़प जाएंगे। हजरत अमीर मुआविया ने फरमाया आपके हाथ में एक खत था, कागज का टुकड़ा था। फरमाया तू ये कहता है, तू ये पूछता है कि मेरी शान ज्यादा है या अली की शान ज्यादा है? फरमाया इस खत के ऊपर जो स्याही लगी हुई है, मैं मुआविया और अबू सुफियान
میری ساری اولاد سے بڑھ کر اگر کسی ذات کی اور کسی کی شان زیادہ ہے تو اس خط کی شان ہم سے بھی زیادہ۔ ہم مقابلے کرانے والے نہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جس کو مالک نے عزت دی ہے اس کی عزت کو مانو، نفرتیں نہ بیان کرو، محبتیں بیان کرو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خواب دیکھا، خواب میں حضور کی زیارت ہوئی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خواب دیکھا، حضور کی زیارت ہوئی۔ حضرت ابو بکر بھی ساتھ بیٹھے ہیں، حضرت عمر فاروق بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا تھوڑی دیر گزری، حضرت علی بھی آ گئے، حضرت امیر معاویہ بھی آ گئے۔ جب آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی حضرت امیر معاویہ کو کہا کہ آپ اندر چلے جائیں۔ حضرت علی حضرت امیر معاویہ دونوں اندر چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب باہر آئے، علی نے کہا لوگوں سن لو، خدا کی عزت کی قسم اللہ نے حق میں علی کے ساتھ کر دیا ہے۔ آواز کمزور نہیں ہونی چاہیے، اونچی بولے۔ حضرت علی کہتے ہیں لوگوں اللہ کی قسم اللہ نے حق علی کے ساتھ کر دیا ہے۔ چند لمحے گزرے، حضرت امیر معاویہ بھی آ گئے، کہا لوگوں سنو، اللہ کی قسم اللہ نے مجھے بھی بخش دیا ہے۔ یہ کون خواب دیکھ رہا ہے؟ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز دیکھ رہے ہیں، اور اس کو کسی عام بندے نے نہیں لکھا۔ البدایہ والنہایہ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا ان کو تو خوابوں میں بھی بشارتیں سنا دی گئی ہیں، تم ابھی تک نہیں مان رہے۔ اس لیے جس کو نسبت حضور کے ساتھ ہے اس ذات کا اس شخصیت کا ادب بھی کریں، ان سے محبت بھی کریں۔ آخری بات کر کے گفتگو ختم۔ فرمایا جو نبی کے کسی صحابی کے خلاف طعن کرے، زبان درازی کرے، گالی گلوچ کرے، فرمایا اس بندے پر اللہ کی بھی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی بھی لعنت، اور کل کائنات کے مومنین کی بھی اس میں لعنت جو نبی کے کسی ایک صحابی کو بولے۔ اور خاص طور پہ علماء نے فرمایا جو بندہ حضرت امیر معاویہ کے خلاف بکواس کرے، فرمایا وہ جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے جو حضرت امیر معاویہ کے خلاف بولے گا۔ وہ صحابی رسول ہے، ہم نے ان سے پیار کرنا ہے اور ان کا ادب کرنا ہے۔ بات کی سمجھ آ گئی آپ کو؟ اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ مشاجرات صحابہ میں ہمیں پڑھنے کی اجازت ہے؟ اور بولے تو صحیح نا؟ نہیں، ہم نہ نبی کی آل کے بے ادب بنیں گے، نہ نبی کے اصحاب کے بے ادب بنیں گے۔ جب بھی بنیں گے ان پاک ہستیوں کے با ادب بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو مسلک حق اہل سنت پہ کام رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔